ایسی بیماری دے دی کہ اس کے منہ سے لیٹرین آنے لگی، نیچے کے مقام کے وجہ سے اس کے منہ سے لیٹرین آنے لگی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، MBBS ڈاکٹر دیکھتے ہیں، کافی اس کا علاج کرتے ہیں، اور علاج کے بعد وہ سب جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، یہ مجھے کوئی بیماری نہیں لگ رہی ہے، ہو سکتا ہو کہیں اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آیا ہو۔ آخر کار اس نوجوان کو اٹھا لیتے ہیں اور گھر کا بھی نہیں ہے، چاہے اے مسلمانوں تم مارے جاؤ، چاہے کاٹے جاؤ، چاہے برما کے اندر مارے جاؤ، چاہے پاکستان کے اندر مارے جاؤ، چاہے کابل کے اندر مارے جاؤ، چاہے فلسطین کے اندر تمہیں اڑا دیا جائے، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے تم پاکستان کے اندر مارے جاؤ۔ آج دیکھیے پاکستان جو ہے مسلمانی ملک کہلاتا ہے اور وہاں بھی مسلمان چین و سکون سے نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے شیعہ سنی کی مسجد کے اندر بمباری کر رہا ہے اور سنی شیعہ کی مسجد کے اندر کر رہا ہے، تو سکون ہمیں وہاں بھی نہیں ہے جہاں اپنی حکومت ہے۔ کیوں؟ وقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب تم نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو کھینچ لیا۔ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ مسجد تو بنا دی شب گھر میں، مسجد تو بنا دی شب گھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی بنا کردار کا یہ غازی بن نہ سکا، اور کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک بہت چھوٹی آیت تلاوت فرمائی اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی۔ وقت یہاں پر جمعے کی نماز میں کم ملتا ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو بہت جلدی یعنی کم وقت میں زیادہ بڑھانے کے لیے اسپیڈ کو بڑھانا پڑتا ہے، اسی لیے میں کم وقت میں اپنی اسپیڈ کو بڑھا کر کے آپ کے سامنے نماز کے متعلق اور مذہب اسلام، جس طریقے سے مذہب اسلام کے اندر ہمارا کیسا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے اندر پھیر جانا کیسا ہونا چاہیے، اس قرآن کی آیت نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، دنیا کی تمام ہوٹل لسٹوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر اپنا نام محمد اسلم محمد اکرم بتانے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا
کعبہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، پہلے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کے بعد میں تم یہ دعویٰ کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد میں یہ دعویٰ کرو کہ ہم مومن ہیں۔ ایسے نہیں کہ جس طریقے سے آئیے آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہمارا اور اسلام کا ملن کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام سے اگر ہم کو نکالا جائے تو ہم اسلام سے نکل سکتے ہیں یا نہیں، آئیے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بالٹی ہے اور اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور اس میں ایک پتھر کو ڈال دیا جائے۔ جب پتھر ڈالا جائے گا تو 2-3 دن کے بعد سفید پانی سے اس پتھر کو نکالیں گے تو نہ پتھر کا رنگ بدلے گا اور نہ پانی کا رنگ بدلے گا، بالکل ویسا ہی رہے گا نا، جیسا پتھر ڈالا پانی میں ویسا نکال لیا، جیسا پانی سفید تھا ویسا پانی وہی کا رہ گیا۔ آج یہی بالکل سیم یہی ہمارا اور آپ کا اسلام سے رشتہ رہا کہ جس وقت ہمیں اسلام سے ہٹایا جائے ہم بالکل صاف ستھرے ہٹ جاتے ہیں، بالکل نکل جائیں گے۔ اسلام سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام سے ہمارا رشتہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے پانی اور رنگ کو ملایا جائے۔ جب پانی کے اندر رنگ ملایا جائے گا تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس ملے ہوئے پانی کے اندر اس رنگ کو الگ کر کے دکھائے۔ اس رنگ کو الگ نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ پانی کے اندر رنگ ملا دیا اور الگ کرنا چاہ رہے ہیں، پتھر کو نکال دیا، وہ اپنی جگہ پر ویسا رہا، لیکن رنگ اور پانی کے ملنے کے بعد اس کے اندر سے ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اس آیت میں اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ جس طریقے سے رنگ اور پانی کو جدا نہیں کر سکتے، ایسے تمہارا اسلام سے معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں اسلام سے ہٹایا جائے، کہیں پر تمہیں کسی معاملے میں پریشان کیا جائے اور اسلام سے تم بالکل ایسے وابستہ ہو جاؤ، ایسے بھول جاؤ جیسے رنگ اور پانی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ایسے تمہیں اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر چاہتا اللہ رب العزت، یہ اذان تو دی جاتی ہے، اذان ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ آج تک آپ نے سنا کسی نے بتانے کی کوشش کی اذان جو ہے نماز کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک الگ موضوع چاہیے، سمجھانے کے لیے لمبی تفسیر چاہیے، پتہ چل جائے گا اذان کس چیز کے لیے ہے، نہ کہ نماز کے لیے۔ اگر اللہ یہ چاہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگوں، اے دنیا کے اندر کام کرنے والوں، اے بزنس مینوں، اے کھیتی باڑی کرنے والوں، اے دکانداروں، اے اپنے بیوی بچوں کے اندر جھمیلے میں پڑنے والوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اے لوگوں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، اے اللہ تو بڑا نہیں ہے، اے اللہ تو بڑا نہیں ہے۔ اگر میں نے تجھے بڑا مانا ہوتا تو اپنا بزنس چھوڑ دیتے، اے اللہ اگر میں نے تجھے بڑا مان لیا ہوتا تو اپنی کھیتی باڑی کو ہم چھوڑ دیتے۔ نہیں، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے تجھ کو بڑا مانا ہی کب ہے جو تیری بات مان کر کے ہم مؤذن کی آواز پر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ہم اس طریقے سے یوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، زبان سے الفاظ نہیں ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کام کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے تجھ کو بڑا نہیں مانا، بڑا تو ہم نے اپنے اس بزنس کو مانا ہے، بڑا تو ہم نے اپنے کھیتی باڑی کو مانا ہے، اپنی اس دکان کو مانا ہے، اے اللہ میں نے تجھ کو بڑا نہیں مانا۔ یہ اللہ کے ساتھ ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ جانتے ہو نماز مذہب اسلام کے اندر نماز کا چھوڑنا کیسا ہے؟ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ پیرانے پیر سب نے نام سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں،
وہ فرماتے ہیں آج بھی بنیت طالبین کے اندر لکھا ہوا ہے، اب پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج تک کسی بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے ولی، اے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے آج تک کسی بے نمازی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ اور آپ منع بھی فرما رہے ہیں کہ خبردار کسی جو مسلمان ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، یہ نہیں کہا کہ زندگی میں تو چھوڑتی رہیں گی، یہ کہا ایک وقت کی اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ایسی برستی ہے، ایسی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں اور اللہ کی لعنت جو اس کے اوپر برس رہی ہے اس کی پھٹکار کہیں میرے اوپر نہ آ جائے، اسی لیے میں بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتی۔ اور وصیت بھی کرتی تھی، اپنے 42 بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کے تھے، ہر بیٹے کو بلا کر کے، بہت لمبا واقعہ ہے، بلا کر کے ایک بات کی نصیحت کی، ہر بیٹے کو الگ الگ بلایا، چاہتے سب کو ایک ساتھ میں بلا سکتے تھے، نہیں الگ الگ سارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، صرف 3 باتوں کی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، سب سے بڑے عبد الوہاب کو بلایا اور فرمایا اے میرے بیٹے، میری آخری 3 وصیتیں ہیں، یاد کر لینا۔ فرمایا کیا؟ سب سے اول فرمایا جو ایک وقت جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے اس کی نماز جنازہ کبھی مت پڑھنا۔ نمبر 2، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرنا، کیونکہ اس کے دفن کرنے کی وجہ سے جو اچھے مردے نیک مردے دفن ہیں، کہیں اللہ کا عذاب اس کے اوپر نہ آ جائے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی دقت ہونے لگے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے نمازی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ آئیے آپ اس اچھی طریقے سے سنیں، تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور کلیجہ تھام کر سننا کہ بے نمازی زمین آسمان کو چھوڑو مٹی تک بے نمازی سے پناہ مانگتی ہے۔ حضرت مولانا ارشد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند نام سنا ہوگا۔ حضرت مولانا ارشد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ملنے کے لیے ایک دوسرے بزرگ، ایک دوسرے اللہ کے ولی آتے ہیں۔ سخت گرمیوں کا موسم ہے، کافی تیزی سے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور وہ اللہ کے ولی پیدل سفر کر رہے ہیں۔ پہلے گاڑی موٹر کا زمانہ نہیں تھا، اس گرمی کے موسم میں صبح سے نکلے اور ٹھیک 2 بجے کے قریب حضرت مولانا ارشد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے آشیانے پر پہنچتے ہیں تو حضرت کے پاس ایک گڑھا رکھا ہوا تھا اور اس گڑھے کے اندر ٹھنڈا پانی تھا۔ تو اللہ کے ولی جو حضرت مولانا ارشد گنگوہی سے ملنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے مولانا ارشد گنگوہی سے پوچھا بھی نہیں، سخت دھوپ سے چل کر کے پیدل کا سفر تھا اور وہ جاتے ہیں ڈائریکٹ اس گڑھے سے پانی نکالتے ہیں اور اس کو پی لیتے ہیں۔ اللہ والے کا بیان ہے ان کی حلق اتنی کڑی ہو گئی اور فرمانے لگے اے اللہ کے ولی، اے مولانا ارشد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ اس سے پہلے جب میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آتا تھا تو یہی پانی میٹھا ہوتا تھا، یہی پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، اے اللہ کے ولی بتائیے آج یہ پانی اتنا کڑوا کیوں ہے؟ سنیے مسلمانوں، حضرت مولانا ارشد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے اللہ کے ولی، اے میرے دوست، آپ اتنی دور سے پیدل سفر کر کے آئے، آپ نے ہم سے پوچھا نہیں ہے، اب پوچھا ہے تو سنیے، آپ پہلے آیا کرتے تھے، وہ عام مٹی ہوا کرتی تھی، عام مٹی سے وہ گڑھا تیار ہوا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ تم نے جس گڑھے کا پانی پیا ہے تمہیں نہیں معلوم یہ کہاں کی مٹی تھی۔ ایک گڑھا بنانے والے ایک کمہار نے ایک جگہ سے مٹی لی، مٹی لینے کے بعد اس کو پانی میں بھگویا، بھگونے کے بعد گڑھے کی شکل تیار کی، اس کو آگ میں پکایا، آگ میں پکانے کے بعد اس کو ہوا میں خشک کیا اور اس کے بعد آج میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم وہ مٹی، اس کمہار نے مٹی لی کہاں سے تھی؟ کہاں سے لی تھی؟ اب سنیے مسلمانوں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں، اللہ کے ولی مولانا ارشد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تمہیں نہیں معلوم اس کمہار نے ایک قبر سے مٹی لی تھی اور اس قبر کے اندر ایک بے نمازی دفن تھا، جس کی نحوست کی وجہ سے اس کی قبر کی مٹی جس سے گڑھا تیار کیا گیا اس کے اندر پانی رکھا گیا، اتنا کڑوا پانی ہے۔ تو سوچئے اس صاحب قبر کا، قبر کے اندر جو دفن ہے اس کا عالم کیا ہو رہا؟ صرف نماز کو چھوڑا کرتا ہے،
نماز چھوڑتا تھا اور اس کی کمر کی مٹی لی گئی، اور مٹی لینے کے بعد کتنی حیت بدلتی ہے، ہوا میں پانی میں بھگو کر کے گدھے کی شکل دینا، آگ میں جلانا، ہوا میں خشک کرنا، آج تک اس گدھے کے اندر جو پانی ڈالا جانا وہ اتنا کڑوا ہو رہا صرف بے نمازی کی قبر کی مٹی کی۔ مسلمانوں، ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں اور کس حد تک ہیں، کس حد تک جا چکے ہیں، پھر کہتے ہو کہ ہم پر برے دن آ گئے، یہ حالات ہم پر آ گئے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی نا کہ من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ میری نصیحت یاد کر لو۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا نصیحت ہے؟ فرمایا عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ مکتوبۃ۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا، اس نے کافروں والا عمل کر دیا۔ اب اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، میرے بھیجے ہوئے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، میرے حکموں کی تائید نہیں کرتا ہے، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اس کے بعد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے اے مسلمانوں تم مارے جاؤ، چاہے کاٹے جاؤ، چاہے برما کے اندر مارے جاؤ، چاہے پاکستان کے اندر مارے جاؤ، چاہے کابل کے اندر مارے جاؤ، چاہے فلسطین کے اندر تمہیں اڑا دیا جائے، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے تم پاکستان کے اندر مارے جاؤ۔ آج دیکھیے پاکستان جو ہے مسلمانی ملک کہلاتا ہے اور وہاں بھی مسلمان چین و سکون سے نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے شیعہ سنی کی مسجد کے اندر بمباری کر رہا ہے اور سنی شیعہ کی مسجد کے اندر کر رہا ہے، تو سکون ہمیں وہاں بھی نہیں ہے جہاں اپنی حکومت ہے۔ کیوں؟ فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب تم نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو کھینچ لیا۔ چاہے مارے جاؤ، تم سے ایک جیل کے اندر ایک قیدی جاتا ہے، اس سے اس کی آخری خواہش سے پوچھ لی جاتی ہے کیا کرو گے، کیا کرنا چاہتے ہو، تمہاری کوئی آخری اچھا ہے، لیکن تمہیں اس طریقے سے مارا جائے گا کہ تم سے تمہاری آخری خواہش بھی نہیں پوچھی جائے گی، مولی اور گاجر کی طرح تمہیں کاٹ دیا جائے گا۔ آج بالکل ایسے حالات ہمارے اوپر آ چکے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، من ترک الصلاۃ، جب تم نماز کو چھوڑو گے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو گے تو فقط بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا ہاتھ تمہارے اوپر سے کھینچ لیا، میری کوئی ذمہ داری نہیں بچے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آئیے اس آیت پر آتا ہوں، ورنہ ٹائم کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، پہلے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل تو ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ لیتے ہو، کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، یار نماز کو ہم پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو بھی دے دیتے ہیں، ہم سارے خیر کے کام کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ؟ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، پہلے مومن بن کر کے دکھاؤ، اس کے بعد میں دعویٰ کرو۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ آئیے ایک مثال اور دو، اس کے بعد ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں، کیونکہ وقت کافی کم دیا گیا ہے کہ آج ہم مسلمان کیسے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پورے مسلمان کہہ نہیں سکتے جو ایک دو وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، خیر کے کاموں سے الگ ہیں، پورے کے پورے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں قرآن کی آیت بالکل صحیح ہے، قرآن کی آیت بالکل اللہ تعالیٰ نے صحیح نازل فرمائی۔ کہ مثال کے طور پر یہاں مسجد کے باہر ایک کھمبا ہے، بجلی والا کھمبا کھڑا ہے، اس کے اوپر ابھی تار کا کنیکشن نہیں ہوا، اور اس کے پڑوس میں ایک آم کا درخت ہے، ایک آم کا درخت ہے، اور ایک آندھی طوفان آتا ہے، آندھی طوفان کی وجہ سے اس درخت سے پتے گرتے ہیں اور اس کھمبے کے اوپر چاروں طرف سے اس کو جھاگ لیتے، اس پر چپک جاتے ہیں۔ اب دیکھنے میں وہ کھمبا دکھ نہیں رہا ہے،
کیوں؟ سارے درخت کے جو آم کے پتے تھے وہ اس کھمبے کے اوپر چپک گیا۔ اب بتائیے آپ لوگ اس کھمبے کو آم کا پیڑ کہیں گے یا کھمبا کہیں گے؟ اس کھمبے کو، اس کے اوپر آم کے پتے کھمبے پر چپک گیا کر کے، اب بتائیے اس کو کیا بولا جائے گا؟ آم کا پیڑ بولیں گے یا کھمبا بولیں گے؟ آپ بھی کہیں گے اس کو کھمبا ہی بولیں گے۔ کیوں؟ آم کے 2-4 پتے چپک جانے سے وہ جو کھمبا ہے وہ آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، وہ کھمبا ہی رہے گا، چاہے اس کے اوپر جتنے آم کے پتے چپکا دیے جائیں، چاہے اس کے اندر داغے لگا دیے جائیں، لیکن وہ کھمبا ہی کہلائے گا۔ اے مسلمانوں اب تم بتاؤ، 1-2 وقت کی نماز پڑھ لینے سے کیا ہم پورے کے پورے مسلمان بچیں گے؟ صرف ظہر، عصر اور مغرب پڑھ لینے سے کیا ہم پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل بچیں گے، ہو جائیں گے؟ جب ایک بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں بن سکتا اس کے اوپر پتے لگنے کی وجہ سے، تو 1-2 وقت کی نماز پڑھ لینے سے ہم اور آپ پورے کے پورے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد کر لیجیے اس بات کو، اللہ یہی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، پورے کے پورے اسلام کے اندر تم داخل ہو جاؤ، اس کے بعد میں کہو کہ ہم مومن ہیں، اس کے بعد میں رٹ لگاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ اللہ نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کو 5 وقت پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے۔ آئیے آخری واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور عبرت سے بھرا ہوا ہے۔ نوجوانوں، تمہاری خاص توجہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ دمشق کا واقعہ ہے، اور دمشق کے اندر ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ اس نوجوان کے پاس محلے کی جماعت جایا کرتے، نمازی حضرات جایا کرتے اور کہتے، اے نوجوان انسان، نماز پڑھ لیا کر، تو اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتا ہے، جب تیرا دل کرتا ہے تب تو نماز پڑھتا ہے، باقیہ نماز تو نہیں پڑھتا ہے۔ ارے رب من چاہی نماز پڑھ، رب چاہی نماز پڑھ، من چاہی نماز نہ پڑھ۔ وہ کہنے لگا، میرا جسم، میری مرضی، تم مجھے ٹوکنے والے کون ہوتے ہو؟ میرا دل کرے گا میں نماز پڑھ لوں گا، اور میرا دل نہیں کرے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ جماعتی حضرات جاتے، اس کو نصیحت کرتے، لیکن وہ یہی کہہ دیتا، میرا دل میری مرضی، میرا دل کرے گا میں نماز پڑھوں گا، میرا دل نہیں کرے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی بیماری دے دی کہ پوری دنیا کے اندر اس کا علاج ہی۔ بہت عبرت سے بھرا ہوا واقعہ، اور زیادہ دنوں کا نہیں، دمشق کا واقعہ ہے، بہت عبرت سے بھرا ہوا۔ ایسی بیماری دے دی کہ اس کے منہ سے لیٹرین آنے لگی، نیچے کے مقام کے بجائے سے اس کے منہ سے لیٹرین آنے لگی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، MBBS ڈاکٹر دیکھتے ہیں، کافی اس کا علاج کرتے ہیں، اور علاج کے بعد وہ سب جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، یہ مجھے کوئی بیماری نہیں لگ رہی ہے، ہو سکتا ہو کہیں اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آیا ہو۔ آخر کار اس نوجوان کو اٹھا لیتے ہیں اور گھر پر لا کر رکھ دیتے ہیں، گھر کے اندر اس کے اندر اس بیماری کے اندر ملوث رہتا ہے، اور آخر کار اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں اس کی تدفین کی جاتی ہے، رونے کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے، اور اس کی جنازے کو، چارپائی کو اٹھا کر لوگ چلتے ہیں، اور جیسے ہی دروازے کو کراس کرتے ہیں، اب اسی محلے کے 40-50 کتے آ جاتے ہیں اور اس جنازے پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کتے آ ہی جاتے ہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے کیا معاملہ ہے۔ آخر کار اس جنازے کو لے کر کے قبرستان کے اندر جاتے ہیں، اور اس نوجوان کو اس قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اور وہاں سے سب لوگ چل دیتے ہیں۔ اب وہی 40-50 کتے جا کر کے اس قبر کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ بڑا پریشان ہو گئے، بڑا حیران کیا معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء سے واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ دکھانا چاہ رہا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ کچھ دکھانا چاہ رہا ہے، اس کی قبر کو کھودا جائے۔ میرے دوستو، اس کو آخر کار اس کی قبر کو کھودا گیا، لوگ جمع ہیں، اور اس کی قبر کو جب کھودا گیا تو اس قبر کے اندر اس نوجوان کے بجائے خنزیر لیٹا ہوا اس پر۔ کون لیٹا ہے؟ خنزیر لیٹا، نوجوان نہیں ہے۔ اور میں نے خنزیر کا نام لے لیا، سور کہہ دیا۔ اب بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا،
کہ 40 دن زبان ناپاک رہے، کسی کے پاک کا یہ مطلب ہے کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا خنزیر اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا؟ آج تک کسی حدیث کے اندر ہمیں نہیں ملا کہ 40 دن زبان ناپاک رہے گی، یہ من گھڑت بات، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کسی حدیث کے اندر نہیں، ہم نے بہت حدیثوں کے اندر میں بولا۔ بہرحال اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس نوجوان کا کیا عالم ہوا کہ اس کے اندر خنزیر لکھا ہوا ہے، نوجوان نہیں ہے۔ اے مسلمانوں تھوڑا سا سوچ لو، غفلت سے جاگ جاؤ نوجوانوں، کیا انجام ہوا؟ صرف اپنی منچاہی نماز پڑھتا تھا، جب چاہی نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جانور کی شکل اختیار کرا دی، اور اتنا عذاب کہ دنیا کے اندر اس کے منہ سے تقریر آنے لگی۔ اے مسلمانوں ڈرو ڈرو، کہیں اللہ کا عذاب آج ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ یہی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ جب ہم نماز کو اچھے طور پر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمارے اور آپ کے لیے فیصلے بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔